گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ آج مریض اور معذور شرعی کی نماز کے احکام، معذور شرعی ہو یا ویسے ہی معذور ہو، یہ لوگ کس طریقے سے نماز پڑھیں گے، مرض کی حالت میں نماز پڑھنے کا کیا انداز ہونا چاہیے، کیا مریض کو نماز معاف ہو جاتی ہے، اگر معاف نہیں ہوتی تو کیسے پڑھے گا، بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، لیٹ کر نماز کیسے پڑھیں گے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اشاروں سے کیسے نماز پڑھی جاتی ہے۔ سوالات سے پہلے حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، میں تمہاری شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سفر کی حالت کے اندر ہے اور سواری پر بیٹھا ہوا ہے، کار کے اندر بیٹھا ہے، بس پر بیٹھا ہوا ہے، تو اب اگر چلتی سواری میں نماز پڑھنی پڑ جائے کسی بھی وجہ سے، گاڑی نہیں رک پا رہی ہے، تو اب نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا، وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ اسی طریقے سے ٹرین کے اندر نماز پڑھنا ہے، اسی طریقے سے ہوائی جہاز کے اندر اگر نماز پڑھنی پڑ جائے تو اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یعنی آپ کا جو سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ویسے معذور نہیں ہے جسمانی اعتبار سے، نماز پڑھنے میں اس کو یہ معذوری یعنی یہ عذر یا عام یہ حالات کی طرح نماز پیچیدگی نہیں پیدا پڑھ ہو سکتا۔ رہی ہے کہ نماز کے لیے گاڑی نہیں رک رہی۔ جی جی تو دیکھیں اس میں اگر اپنی کار ہوتی ہے اور نماز کا بھی وقت ہو چکا ہے، انسان سفر کی حالت میں ہے اور اپنی کار ہے، اپنی کنوینس ہے، جس کو یہ باقاعدہ جس طرح چاہے جب چاہے رکوا سکتا ہے ضرورت کے تحت، تو وہاں تو اس کو گاڑی رکوانی ہوگی۔ ٹھیک اور ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں اس طرح جو بڑے بڑے جو روڈز ہوتے ہیں، سپر ہائی وے وغیرہ، تو وہاں پہ باقاعدہ پیٹرول پمپس وغیرہ بنے ہوتے ہیں اور صحیح۔ وہاں پر مساجد کا بھی اہتمام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وضو خانے وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ کسی نماز میں 3 گھنٹے ہوتے ہیں، کسی کا دورانیہ 1 سوا گھنٹہ، اس طرح جیسے عصر کی نماز کا وقت کچھ 1.5 گھنٹے پونے 2 گھنٹے کے درمیان ہوتا ہے۔ نماز کا وقت شروع ہوتے ہی فوراً نماز پڑھنا لازم نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ بس اتنا اہتمام کرنا ضروری ہے کہ نماز قضا نہ ہو، تو نماز قضا کرنا گناہ۔ صحیح۔ اسی طرح عصر کی نماز میں ختم ہونے سے پہلے 20 منٹ یعنی مغرب سے پہلے 20 منٹ وہ مکروہ ہوتے ہیں، تو اتنی تاخیر بھی نہ کریں کہ مکروہ وقت آ جائے، ٹھیک کہ ہے۔ اس طرح قصداً نماز میں تاخیر کرنا گناہ ہے۔ صحیح۔ تو اپنی کنوینس ہے تو ایسی صورت میں انسان اہتمام کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ اب وہ چلتی کار میں اس طرح فرائض کی ادائیگی نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر اپنی کنوینس نہیں ہے، دوسری گاڑی میں بیٹھا ہے، تو بس اوقات ہم اپنے طور پہ ہی یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ڈرائیور بھائی جو ہے وہ ڈرائیور صاحب وہ گاڑی نہیں روکیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو اپنے طور پہ فرض کر لینے سے یعنی نہیں چلے گا۔ چلتی گاڑی میں نماز پڑھ لینے ٹھیک کی ہے۔ اجازت نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے۔ کوشش کریں، ریکویسٹ کریں۔ تو بس اوقات ڈرائیور حضرات خود بھی نمازی ہوتے ہیں، جی جی تو ان کو بھی آپ کے کہنے سے ان کو بھی نماز پڑھنی تھی، آپ کے کہنے سے مزید ان کے لیے آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اور وہ بھی نماز کے لیے روک لیں گے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اکیلے ایک دفعہ کہتے ہیں تو اور جو گاڑی والے ہیں مسافر وہ بس تھوڑے سے انتظار میں ہوتے ہیں کہ بولے کوئی بولے۔
پھر سب کا ہاں، تو پریشر جب پڑتا ہے. کچھ زیادہ افرادوں کی طرف سے پریشر آتا ہے جی. کہ بھائی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، جی. نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو بسا اوقات وہ لیکن ڈرائیور بعض حضرات دفعہ تعاون حضور اب کرتے ہیں. بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ اپنے ٹائم کی پابند اور ان کا ایک معیار بنا ہوتا ہے، وہ نہیں روکتے. کئی جگہ ایسا ہم نے جی. دیکھا ہے، سفر کا موقع ملا کہ گاڑی نہیں رکے گی. یعنی کتنا ہی شور مچا لیا جتنا جائے. مرضی شور مچا لیا جائے کہ بھئی ہمارا مخصوص وقت ہے، ہم نے اکثر تو روک دیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات اچھا اسی کمپنی کے بعد ڈرائیور روک دیں گے، اسی کمپنی کے بعد ڈرائیور نہیں روکیں گے. اصل میں نماز کی قدر، جی. نماز کی اہمیت جس کے دل میں ہوگی تو وہ تعاون کرتا ہے. جی. اگر وہ بے نمازی بھی ہے لیکن جی. نماز سے جو پڑھتا ہے اس سے ان کو محبت ہوتی ہے. اللہ کرے ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق ملے. اور تو ہماری جو بہرحال سروسز ہیں اس میں بھی نماز کا وقت شامل کیا جائے. ہاں ہونا ٹائمنگ چاہیے. گاڑی کا جو وقت ہو اس میں ہو کہ بھئی کھانے اگر پینے کے نماز لیے روکیں گے، بالکل ریفریشمنٹ کے لیے روکیں گے، ہر کام کے لیے روکیں گے، لیکن نماز کے لیے بعض لوگ روکتے ہیں اہتمام کے ساتھ کہ نماز کا وقت روکا جائے، لیکن ہر ایک ایسا نہیں کرتا. تو اب ایسے ہی صورت میں کہ جس میں آدمی بے بس ہو گیا جی. کہ نمازی ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ گاڑی رکے اور میں نماز زمین پہ اتر کے طریقے سے پڑھ لوں، نہیں رک پا رہی گاڑی اور اس کی اب استطاعت میں نہیں ہے. صحیح. تو اسی صورت میں بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ منزل پہ پہنچ جائے گا اور وقت ابھی باقی رہے گا، ٹھیک تو ہے. انتظار کریں. صحیح. اور انتظار کر کے منزل پہ پہنچ گئے، وقت کے اندر ہی نماز ادا کر لے. اور اگر ایسا ہے کہ منزل تک پہنچنے میں وقت نماز کا نکل جائے گا، گاڑی روک نہیں رہا، تو ایسی صورت میں اب یہ چلتی گاڑی میں نماز پڑھے گا. ٹھیک ہے. اب چلتی گاڑی میں نماز پڑھنے میں اب اس میں یہ بھی ہے کہ وہ باوضو ہو تو اس کے لیے آسانی ہے. ٹھیک ہے. اگر وضو ہی اس کا نہیں تھا صحیح. تو اب اس کو بغیر وضو کے تو نماز نہیں پڑھ سکتا، اب اس کو تیمم کرنا پڑے گا. اب تیمم کے لیے بھی کس چیز پہ تیمم کرے؟ تو یہ ہمارے سفر کرنے والوں کو بھی، جو پیسنجر ہیں، ان کو بھی اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ میں مثال کے طور پہ 4 بجے اگر میں حیدرآباد جانے کے لیے بس میں بیٹھا ہوں تو لازمی طور پہ عصر بھی بیچ میں آئے گی، مغرب بھی آئے گی، مغرب بھی آئے عشاء گی، بھی آ سکتی ہے، اور عشاء تو پھر منزل پہ پہنچ لے گا. تو عصر و مغرب کا سلسلہ ہو سکتا ہے پیچیدہ ہو جائے، تو پہلے سے آلریڈی وضو ہوگا، تو جیسے ہی درمیان میں گاڑی رک سکتی ہے تو اترتے ہی نماز عصر ادا کر سکتا ہے. مغرب کے لیے بائی چانس گاڑی رک گئی تو بس اوقات ایسا موقع ہوتا ہے بائی چانس گاڑی رک جاتی ہے، باوضو آدمی وہ جلدی نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے. تو ویسے بھی سفر کی حالت میں یا ویسے بھی نارمل باوضو رہنا ایک اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر وضو تھا اور گاڑی نہیں رک رہی، آخری وقت آ چکا ہے، تو اب یہ چلتی گاڑی میں نماز پڑھے گا. اب بس ہے، بس میں عام طور پہ اتنی جگہ نہیں ہوتی، درمیان میں کہ جو کچھ اسپیس ہوتا ہے تو اس میں بہت تنگی والی جگہ ہوتی ہے. یہی سلسلہ جہاز کے اندر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ سیٹوں کے مابین جو راستہ ہے وہ اتنا نہیں ہوتا کہ جس میں نماز پڑھ سکے. پھر یہ بھی ضروری، یعنی پڑھ سکتا ہے بشرطے کہ ڈائریکشن قبلے کی طرف گاڑی جا رہی ہو، ٹھیک، یا گاڑی کی پچھلی سمت وہ قبلے کی طرف ہو، تو یہاں تو زاویہ بن سکتا ہے. لیکن جب گاڑی کے شیشوں کی طرف دائیں یا بائیں اس طرف سمت قبلہ بن رہی ہو تو پھر نماز پڑھنا تھوڑا دشوار ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ رکوع سجود کرنا ہوگا، کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنی ہوگی. جو کھڑے ہو کے نماز پڑھنے پہ قادر ہے اس کے لیے کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنی ہوگی، چاہے بس میں ہو یا جہاز میں ہو یا اسی طریقے سے ٹرین کے اندر ہو. تو اس کو سمت قبلہ کا تعین کر کے اور کھڑے ہونے پہ قدرت ہے تو کھڑے ہو کر ہی یہ نماز ادا کرے گا. اسی طریقے سے بعض لوگ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے ہی نماز شروع کر دیتے ہیں، جس طرح بیٹھے ہیں ایسی نماز شروع کر دیتے ہیں. اب قبلہ ادھر ہو یا پیٹھ کی طرف ہو وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیں سمت قبلہ یہ نماز کے لیے یہ شرط ہے، صحیح، قبلے کی طرف رخ ہونا. تو اس لیے اگر کوئی اس طرح نماز پڑھے گا تو اس کی یہ فرض نماز ادا نہیں ہوگی. تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. پھر اگر چلتی گاڑی میں، بس میں، ٹرین میں اگر کسی نے چلتی حالت میں نماز پڑھ لی ہے تو اس کو ان نمازوں کا بعد میں اعادہ کرنا ہوگا. بس اور ٹرین کا فرمان، بس اور ٹرین میں. ٹھیک ہے. البتہ جہاز کے اندر جو اس نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے، اعادے کا لفظ سمایا یعنی دوبارہ اعادے کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ دہرانا، دوبارہ اس کو دہرانا ضروری ہے. یعنی یہ واجب الاعادہ نہیں ہے، یہ سرے سے اس کو نماز کو گویا پڑھنا ہوگا. بس یہ کہ وقت پڑھنی ہی ہے تو پھر اس وقت پڑھنا کیوں؟ اس وقت یہ ہے کہ قضا ہونے سے اپنے آپ کو جتنا یہ کر سکتا ہے، اچھا جتنا یہ کر سکتا ہے اتنا تو یہ کرے گا. ٹھیک ہے. تو لہذا اس لیے بعد میں اعادہ بھی کرنا ہوگا. البتہ جہاز میں، ہوائی جہاز میں اگر یہ نماز پڑھی گئی ہے
تو یا کشتی میں ہے یا پانی کے جہاز میں اگر نماز پڑھی گئی ہے اور پانی کا جہاز بیچ سمندر میں ہے تو اس صورت میں چلتی حالت میں ان میں نماز پڑھنے کی صورت میں نماز ہو جائے گی، واپس دوبارہ پڑھنے کی ضرورت دوبارہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اب قبلے کا فرمایا، قبلہ کیسے پتہ چلے گا؟ جہاز میں تو شاید پتہ چل جائے، وہ ان کے آلات ایسے ہوتے ہیں وہ ڈائریکشن بتا دیتے ہیں، ڈائریکشن سے پتہ لیکن چل بس جاتا ہے۔ میں کیسے قبلہ پتہ چلے گا؟ ٹرین میں کیسے پتہ چلے گا؟ اچھا پتہ چل بھی گیا تو وہ سیدھا رہے کہ نہیں؟ اب یہ شروع کی تھی، تھوڑی دیر بعد گاڑی مڑ گئی، ٹرین مڑ گئی، اب کیا کرے گا؟ اس میں کیا طریقہ کار ہوگا؟ عام طور پہ ٹرینیں اتنی جلدی موونگ نہیں کرتی، ٹھیک ہے، مڑتی لیکن نہیں ہیں۔ امکان تو موجود ہاں ہے۔ یہ امکان ہے، تو اب اس میں یہ ہے کہ ایسے آدمی کو اپنے ساتھ ایک قطب نما جو ہوتا ہے جس سے قبلہ معلوم کیا جا سکتا ہے، جی جی، تو ایسا وہ آلہ اپنے پاس رکھنا چاہیے ٹھیک ہے، کہ جس کے ذریعے سے اس کو اتنا تعین کرنے میں آسانی ہوگی کہ مغرب کی سمت کس طرف ہے، مشرق کی کس طرف ہے، اور باقاعدہ ایسے یہ آلات ہیں پاکستان کے اندر کہلائے گا؟ پاکستان کے ہر اندر جگہ شاید ایسا ہر جگہ ایسا نہیں ہے، مغرب میں قبلہ ضروری نہیں ہاں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے جو مکہ مکرمہ سے جانب مغرب جو ان کا ممالک مشرق ہیں کی جانب ان قبلہ کے ہے۔ لیے پھر مشرق کی طرف رخ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر مشرق میں بھی پھر وہ شمالاً جنوباً کا بھی جی جی، ان کو خیال رکھنا ہوگا۔ تو ہمارے ہاں پاکستان میں اور اسی طرح ہندوستان میں ہمارے ہاں جو سمت قبلہ ہے وہ جانب مغرب ہے، ٹھیک ہے، جانب مغرب ہے، اور یعنی جہاں سورج غروب ہو رہا ہے جس طرح سورج غروب ہو رہا ہے، اور پھر جانب مغرب بھی کچھ جنوب کی طرف ٹھیک ہے، میلان ہے اس کا۔ اچھا تو ٹھیک ہے، یہ آسانی اس میں یہ ہے کہ اگر آج کل ٹچ اسکرین موبائل صحیح، ٹیبلیٹس وغیرہ سب استعمال کرتے ہی ہیں، تو دعوت اسلامی کی ایک اپلیکیشن جو نماز کے اوقات کے حوالے جی سے جی، الحمدللہ، مجلس توقیت نے بنائی ہے، تو اس اپلیکیشن کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس کا فائدہ ایک تو آپ کو نماز کے ابتدائی اور انتہائی وقت کا علم ہو جائے گا، ٹھیک اور ہے، دوسرا فائدہ یہ کہ اس میں قبلہ ڈائریکشن بھی ہوتی ہے، صحیح تو اس صحیح، کو آپ سامنے رکھیں گے تو وہ سمت قبلہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے شہروں تو کی، اس شہروں کے تبادلے کا نام وغیرہ آپ کو اس میں ایڈجسٹ کرنا ہوگا، تو ٹھیک اس سے ہے، آپ کو سمت قبلہ کا تعین کرنے میں آسانی یعنی ہوگی۔ موبائل ہی کوئی ایسا انڈیکیٹر دے دے گا کہ یہاں بالکل اس پتہ طرح چل وہ جائے گا، اب یہ ہے کہ وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ بھی ہوتا رہے، تو ٹھیک یہ ہے، اپڈیٹ کی وہ آتی یعنی جو رہتی ہے موبائل request، استعمال کرتے ہیں ان کو ان کو معلوم ہے پتہ ہوتا ہے، کہ تو اپڈیٹ اس کرنا ہے، صورت میں مطلب اگر اس کا استعمال کریں گے تو آسانی رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو سمت قبلہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہوگی، فرض، وتر اور سنت فجر۔ ٹھیک ہے، البتہ نوافل جو ہیں جی تو جی، نوافل پڑھتے وقت کوئی چاہ رہا ہے سفر میں نوافل پڑھے تو چلتی گاڑی میں نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، اس کے اندر سمت قبلہ کا تعین بھی یوں ضروری نہیں ہے۔ نوافل اگر کوئی پڑھ رہا ہے اور اپنے شہر سے باہر نکل چکا ہے، سفر میں ہے، تو جس طرف گاڑی کا رخ ہے، سواری کا رخ ہے، وہ سب رخ کر کے نوافل ادا کیے جا سکتے اس ہیں، کی شریعت نے اجازت دی، اس کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا گاڑی میں آپ نے فرمایا کہ درمیان والی جگہ اگر مل جائے، لیکن اگر پڑھنا وہاں ممکن نہ ہو، بعض دفعہ پڑھنے نہیں دیتے، گاڑی ہلتی بہت ہے، کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے، تو اب کیا کرے گا؟ بیٹھ جائے گا یا کرسی پر بیٹھ جائے، کیا کرے؟ اس میں ادھر گاڑی چل رہی ہے، اب کھڑا ہونا اگر ہر روڈ ممکن ہے، بالکل وہ اسموتھ بھی نہیں ہوتی ہے، بالکل کھڈوں والی گڑے بھی روڈیں آ رہے ہوتی ہوتے ہیں، ہر پھر طرح کی روڈیں ہوتی ہیں، ڈرائیور حضرات جو وہ جس طرح چلاتے جی ہیں وہ پیسنجروں کو جی جی، بسا اوقات ذکر اللہ پہ مجبور کر دیتے ہیں، جی جی، وہ کلمہ شریف بھی لوگ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی اس طرح زگ زیگ بناتے ہوئے گاڑی چلا رہا ہے تو بہرحال اس کو اپنی کنڈیشن میں غور کرنا ہے کہ اس کو کھڑا ہونا ممکن ہے تو یہ کھڑا ہوگا۔ جی جی، اب اس کی کنڈیشن ایسی ہو جائے گی چکرانے والے کی طرح، جی جی، تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو سکتا ہے، جتنا اس کے لیے کھڑا ہونا ممکن ہے اتنا وہ کھڑا ہوگا۔ اب گاڑی اگر جھما رہی ہے اس کو، تو ایسے میں آسانی ہے کہ یہ سیٹ کا اگر سہارا لے لے، دائیں بائیں سیٹیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس انداز میں کھڑا ہوگا کسی سیٹ کا سہارا لے لے، کیونکہ بغیر سہارے کے کھڑا ہونا اس طرح زگ زیگ بناتے ہوئے ڈرائیور گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، اس میں دشوار ہوگا۔ تو صحیح، جتنا ممکن ہو اتنا یہ کھڑا ہو، اور جب اس کے لیے ممکن نہ رہے، گاڑی بہت زیادہ لہر کھا رہی ہے اور اس کا گرنے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں اب یہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے۔ اچھا جہاز میں بھی ابھی آپ کئی ایئر لائنس ہیں وہ نہیں پڑھنے دیتے، کھڑے ہو کر اجازت دیتے ہی نہیں ہیں، اجازت نہیں ہے، آپ کو پڑھنا ہے تو اپنی سیٹ پر پڑھیں، تو اب کیا کریں؟ قبلہ سیٹ پر تو نہیں ممکن ہر جگہ قبلہ دستیاب ہو؟ دیکھیں اس کے لیے قیام تو ضروری ہے، ٹھیک ہے، جو فرض نماز ہے یا وتر ہے اس کی ادائیگی کے اندر قیام فرض ہے، تو بلا عذر تو قیام ساکت نہیں ہو سکتا۔ تو وہی ہے کہ ان کا عملہ بھی تو چلت پھرت کر رہا ہوتا ہے، جی جی، تو کوشش انسان کرے تو نماز کھڑے ہو کر
سمت جگہ تو قبلہ ہوتی کا ہے جہاز میں، تعین کر اتنی کے جگہ تو ہوتی ہے، کچن وغیرہ کی جو جی جگہ جی ہوتی ہے وہاں پہ نماز پڑھی جا جی سکتی جی ہے، اور الحمدللہ پڑھنے والے پڑھنے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں۔ صحیح، تو اس لیے کوشش کریں، ویسے بھی انسان اپنی جگہ سے اٹھ کے حاجت کی وغیرہ کے تحت جاتا ہی ہے، جی جی چلت پھرت اس کی بھی ہوتی ہے، تو نماز اب ایسی صورت میں اس کو قصر کرنی ہوتی ہے۔ عام طور پہ جو جی 2 جہاز کے رکعتیں پڑھنی مسافر ہوتے ہوتی ہیں ہیں، وہ مسافر شرعی کے حکم میں آ ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب ایسی صورت میں ان کو 2 رکعت ہی تو ادا کرنی ہے۔ جی جی بس یہ ہے کہ وضو کا اہتمام، وضو کرنا جہاز میں تھوڑا پیچیدہ اور دشوار ہو جاتا ہے، ٹھیک، وضو پہلے سے کر لیا کریں، تیاری ہو وضو کی، تو اس میں پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ 2 رکعت آپ کو قصر ادا کرنی ہوگی، اور بآسانی آپ کھڑے ہو کر سمت قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، جب وضو کرنا ہے، وضو کر نہیں پا رہے، نہ گاڑی میں پانی مل رہا ہے، نہ ٹرین میں، نہ جہاز میں، تو آپ تیمم کریں گے، قبلہ وغیرہ ہو جائے گا، سب کچھ کر لیں گے، لیکن وضو کا وضو کا مسئلہ بن رہا ہے، تو اس میں دیکھیں تیمم کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز پہ آپ ہاتھ ماریں گے جی جی وہ چیز مٹی، یعنی جس پہ آپ ضرب لگائیں گے وہ چیز زمین کی جنس سے ہو۔ ٹھیک ہے، اب زمین کی جنس میں سے جیسے مثال کے طور پہ یہ پیالہ ہے، جی تو جی اس وقت یہ پیالہ کوڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس پہ اس کوٹنگ پہ ہوئی ہوئی ہے، لیمینیشن کلر، چڑھا ہے، کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے، تو اس پہ یعنی ضرب لگانے سے تیمم نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ اصلاً مٹی سے بنا ہوا ہے، اصلا مٹی ہی سے لیکن بنا اس کے ہے، اوپر اب وہ مٹی چھپا دی گئی ہے، اب یہ مٹی چھپ چکی ہے لیمینیشن کی وجہ سے، تو ٹھیک ہے، اس پہ ضرب مارنے سے وہ تیمم نہیں ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے، البتہ اس کے لیمینیشن چڑھنے سے پہلے جو عام پیالے ہوتے جو ہیں عام سادے، کوڑا ٹھیک ہے، پیالہ جس کو کہتے ہیں، اس پہ چمک نہیں ہوتی، بالکل جی جی مٹی سے بنا ہوتا ہے، تازہ تازہ، تو اس طرح کے اگر پیالوں کو کوئی اپنے ساتھ رکھ لے، ٹھیک ہے، اب یہ رکھے گا وہی جس کا ذہن بھی ہوگا کہ صحیح، نماز میں وضو کے لیے پریشانی ہو جائے گی تو تیمم کر لوں، تو ایسی صورت میں وہ یہ تیمم اس کے اوپر ہاتھ مار کے ضرب ٹھیک، لگا کے پھر وہ تیمم کر سکتا لیکن ہے۔ سیٹوں وغیرہ پر بھی مٹی گدے میں اتنی تو ہوتی ہے، یہ دیکھیں، یہ عام جہاز کی اگر بات کر رہے ہیں تو جہازوں کے آپ سمجھتے ہیں سیٹیں گرد آلود تو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ہاں اگر ٹرین کی بات کر رہے ہیں تو ٹرین میں کیونکہ کھڑکیاں کھلی ہوتی ہیں، مٹی گرد آتی ہے، غبار بہت ہوتا ہے، جی جی، تو اگر اس کی آپ دیواروں پر، اب بسا اوقات ایسے ایریا بھی آتے ہوں گے گرد غبار اڑ رہی ہے، آندھی طوفان، تو مٹی اگر بہت زیادہ اڑ رہی ہے اور ایسے اڑتے ہوئے غبار میں سے اگر ٹرین گزر رہی ہے کہ گاڑی پورا دھواں دھواں ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، مٹی اڑ رہی ہے، تو اب ایسی صورت میں چہرے پہ بھی مٹی آئے گی، ہاتھ پہ بھی مٹی آئے گی، اب ایسا آدمی تیمم کی نیت کر کے ٹھیک ہے، چہرے پہ پڑنے والی مٹی پر اگر وہ ہاتھ پھیر لیتا ہے تیمم کی نیت سے، صحیح تو اس کا وہ تیمم چہرے پہ ہو جائے گا، ہاتھوں کونیوں سمیت ہاتھوں پہ اگر وہ اچھی طرح ہاتھ پھیر لیتا ہے، کوئی حصہ جگہ ایسی باقی نہیں رہتی جہاں ہاتھ نہ پھرے، تو تیمم ہو جائے گا۔ ایسے اگر بارش میں کوئی کھڑا ہو جائے تو وضو بھی ہو جائے گا، جس طرح بارش میں کوئی کھڑا ہو گیا، بارش بھی اچھی موسلا دھار اس کے ہو رہی ہے اعضاء پر کہ پانی آ جس میں گیا، مکمل طور پہ اس کا جسم اس طرح دھل چکا ہے کہ کوئی جسم کا ظاہری حصہ 2 قطرے بہنے سے نہ رہا، ٹھیک تو ہے، اس میں وضو بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ سجدے کے متعلق اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ پیشانی پر دانا ہے جی، اور زمین پر اگر سجدہ کریں گے تو اس سے پیپ نکل آئے گی، خون باہر نکلے گا، دانا پھٹ جائے گا، تو کیا اب یہ سجدہ ساقط ہو جائے گا؟ اور اگر یہ سجدہ ساقط ہو جائے گا تو کیا قیام بھی اس سے ساقط ہو جائے گا؟ یعنی پیشانی پر زخم ہے ممکن ہے، ہوتے ہیں، تو پیشانی پہ بسوں کا زخم ہوتا ہے تو سجدہ ساقط نہیں ہوگا، اچھا، اس کو سجدہ کرنا ہوگا، بشرطے کہ سجدہ کرنے کی وجہ سے زخم بہنے والی کیفیت نہ ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بہہ جائے گا، لگائے گا تو اس اگر کے بعد بہہ جائے گا پھٹ جائے گا، بہہ جائے گا یعنی ایک ہے کہ زخم ہے تو پیشانی نہیں لگا سکتا، ناک لگا سکتا ہے، تو اس کو ناک لگا کر سجدہ کرنا، یعنی پیشانی کو اٹھا کے رکھے، اچھا، یا مثال کے طور پر پیشانی کے اس سمت پہ دانا ہے اور تو تھوڑا سا یہ والا حصہ زمین پہ ٹکا دے، اگر بائیں طرف اگر اس کے دانا ہے تو دایاں حصہ پیشانی کا جو زمین پہ لگ سکتا ہے اس کو لگا دیں، پیشانی کے سینٹر میں دانا ہے جس پہ سجدے میں وہ پیشانی نہیں لگا سکتا تو ناک لگا دیں، تو ناک لگانے سے بھی اس کا وہ سجدے کا فرض ادا ہو جائے گا، یہ اشارہ نہیں کر سکتا۔ اشارہ اسی صورت میں ہے کہ زخم ایسا ہے کہ اگر وہ سجدے کی طرف جھکتا ہے تو جھکنے کی وجہ سے مواد نکل آئے گا اور وہ بہنے کی صلاحیت میں ہوگا، یعنی قطرہ بن کے ٹپک جائے، جی جی، اتنا خون یا پیپ نکلنے کا اندیشہ ہو، تو اب ایسی صورت میں اس کو رعایت ہوگی کہ یہ اشاروں کے ساتھ سجدہ کر لے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اسی سے متعلق ملتا جلتا سوال ہے کہ آنکھ کے آپریشن جب ہوتے ہیں، آنکھ کا آپریشن کیا جاتا ہے، مخصوص ہوتا ہوگا ہر آپریشن میں،
ڈاکٹر جو ہے وہ جھکنے سے منع کرتے ہیں، کم از کم 1 ہفتے تک جھکنے سے منع کرتے ہیں. اسی طرح وضو کرنے سے بھی منع کرتے ہیں کہ آنکھ میں پانی کا قطرہ بھی نہیں جانا چاہیے. اب کیا کریں گے، اب جھکے گا تو ظاہر سی بات رکوع کے لیے بھی جھکنا پڑے گا، پھر سجدے کے لیے بھی جھکنا پڑے گا، اور پھر وضو کرے گا تو پانی بھی جائے گا. تو اب ایسا دیکھیں شخص اس کے اندر جو ماہر ڈاکٹرز ہیں، مسلمان ماہر ڈاکٹرز ہیں، ان کے اوپر اعتماد، چونکہ کسی بھی شخص کا جو آپریشن آنکھوں کا اگر ہوا ہے تو اس کو تجربہ تو ہوتا نہیں ہے کہ وہ تجربہ کار ہو کہ اس طرح کرنے سے وہ آپریشن بگڑ جاتا ہے. تو عام طور پہ اب اس میں یہ ہے کہ مسلمان ماہر ڈاکٹر ہو، ایک پہ اعتماد نہیں ہو رہا تو ایک سے زائد اگر ڈاکٹر اس کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے، اور وہ ہوں ماہر اور تقوی، پرہیزگاری، دیندار، ٹھیک ہے، نمازی، پرہیزگار، اس طرح کے اگر طبیب مریض کو کہے کہ آپ کا جو آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے، آنکھوں کے آپریشن کی وجہ سے آپ کو سجدہ جس طرح باقاعدہ کیا جاتا ہے اس طرح سجدہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، جھکنا نہیں ہے، ٹھیک ورنہ ہے، جو آپریشن ہے اس میں خرابی آ سکتی ہے اور آنکھ میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. تو اگر یہ اس طرح کے متقی، پرہیزگار، دیندار، مسلمان ماہر طبیب اگر اس طرح بتاتے ہیں تو ان کی بات پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے. اور اب یہ سجدے کے لیے سر زمین پہ نہ رکھے یا زمین پہ نہیں رکھ سکتا لیکن 12 انگل اونچی کسی چیز پہ رکھ سکتا ہے، غالباً اس کی بھی وہ اجازت نہیں دیتے. تو اب ایسی صورت میں یہ رکوع کرے گا ٹھیک ہے، اور سجدے کے لیے اشارہ کرے گا. ٹھیک ہے. لیکن رکوع سے کہہ رہے ہیں نا، جھکنے سے جھکنے کی تکلیف ہے، آنکھیں نیچے نہیں ہونی چاہیے. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اس میں جس قدر اس نے جھک سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ آدمی یوں ہی سر اوپر رکھ کے ہی چلت پھرت کرتا ہو، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت تو انسان سر کو جھکا سکتا ہے. اور تو جتنا اس کے لیے جھکانا ممکن ہے، مضر نہ ہو، تو اتنا رکوع کے لیے جھکے اور اس سے تھوڑا سا زیادہ سجدے کے لیے اپنے سر کو جھکائے گا. ٹھیک ہے، اب رہا وضو کا معاملہ، تو وضو میں اس کے ہاتھ دھو سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پاؤں دھو سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سر کا مسح بھی کر سکتا ہے. معاملہ آئے گا چہرے کا، جی جی، تو چہرے میں بھی ان کی طرف سے یہ تو نہیں ہوتا کہ آنکھوں پورے چہرے پہ کہیں پہ بھی پانی نہ لگائے، ممانعت ہے آنکھوں میں پانی نہ جائے. تو اب جتنا حصہ اس احتیاط سے، جیسے داڑھی والا حصہ ہے، نیچے آنکھوں سے نچلا حصہ ہے، احتیاط کے ساتھ جتنا حصہ یہ دھو سکتا ہے ٹھیک ہے، پانی آنکھوں میں جائے بغیر، تو ٹھیک ہے، جتنا حصہ یہ دھو سکتا ہے اتنے حصے کو یہ پانی سے دھوئے گا. اب معاملہ آئے گا پیشانی کا، پیشانی پہ پانی ڈلے گا تو آنکھوں میں آئے گا. صحیح، تو جو حصہ ایسا ہے کہ جس پہ پانی ڈلنے سے مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے، جی تو جی، اب ایسی صورت میں پھر یہ گیلا ہاتھ، ٹھیک ہے، پانی نہ ٹپکائے، گیلا ہاتھ کر کے اپنی پیشانی پہ مکمل پہ پھیر لیں. اسی طرح آنکھوں کے جو ظاہری حصہ ہے، پپوٹا ہے، بھویں ہیں، اس طرح قریب قریب جو حصہ ہے جہاں جہاں تک یہ ہاتھ پھیر سکتا ہے، تو ان تمام ظاہری آنکھوں کے حصے پر بھی یہ گیلا ہاتھ پھیرے گا. ٹھیک ہے، اور اگر پٹی بندھی ہوئی ہے، جی جی، بعد میں پٹی بندھی ہوتی ہے، پٹی بندھی ہوتی ہے کچھ وقت تک، دنوں تک اگر پٹی بندھی ہوئی ہے تو ایسی کنڈیشن میں وہ گیلا ہاتھ اس پٹی پر پھیر لے گا. جتنا حصہ دھونا ممکن ہے اس کو یہ دھوئے گا. ٹھیک ہے، پیشانی دھونا عام طور پر ممکن نہیں رہے گا جی جی، کہ پانی جانے کا اندیشہ ہے، تو پیشانی پر، اور اگر پٹی بندھی ہوئی آنکھوں پر تو اس پہ گیلا ہاتھ اچھی طریقے سے یہ پھیرے گا. اچھا، پانی پیشانی جو ہے اس کو گیلا ہاتھ کرنا، تو بار بار گیلا ہاتھ لگا لے کہ 5-10 دفعہ لگا لے، اتنا لگ جائے کہ اب وہ دھونے کی طرح لگے بظاہر، تو ایسا کر لے کہ صرف مسے سے کام چل جائے گا؟ ایسا نہیں ہے کہ خوب پانی کی تہ پہ تہ لگاتا رہے بار ایک بار، دفعہ لگایا ایک پھر، دفعہ بس. یہ ہے کہ اس پٹی پر پورا ہاتھ پھر جائے، اس پٹی کا بھی کوئی حصہ ایسا نہ رہے ٹھیک ہے، کہ جس گیلا پہ ہاتھ، گیلا ہاتھ نہ پھرا ہو. ٹھیک ہے، تو عام طور پہ جب بندہ گیلا ہاتھ پھیرے گا تو گیلا ہاتھ پوری پٹی پہ پھر سکتا ہے. ٹھیک ہے. بس جو اس میں پریکٹس کرتا رہے گا تو باقی حضور آپ اس نے میں کہا عمل کہ ہو جائے گا. ڈاکٹر سے پوچھ لے، ڈاکٹر متقی پرہیزگار ہو. اب اس آدمی نے، ایک ڈاکٹر ہے، اس کے حوالے اپنی آنکھ کر دی ہے، اس پر اعتماد کیا بھئی یہ آنکھ آپ کے پاس ہے، اب جو مرضی کریں. اب وہی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جھکنا منع ہے، تو اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں صحیح ڈاکٹر ڈھونڈ کے لاؤ کوئی اور. نہیں، تو کیا مزار کریں؟ یہ ہے کہ ماہر ہو اپنی فیلڈ کا، پھر ماہر ہے، اس نے اس کی آنکھ کا دیندار آپریشن ہو. کیا ہے، اس کی آنکھ کو جو بھی کرنا تھا اتنا، یعنی اس کے گہرائی میں جا کر اس کے ساتھ کیا ہے. اب وہی ڈاکٹر جس نے ٹریٹمنٹ کی ہے وہ کہتا ہے بھی آپ نے یہ احتیاطیں کرنی ہیں، وہ ساری احتیاطیں ہم اس کی مان رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے یہ شرط لگائیں گے کہ دیکھیں اصل ہے یہ ایک دین کا مسئلہ ہے نا. ٹھیک نماز ہے، میں
سجدہ کرنے کا سجدہ فرض ہے، اسی طریقے سے چہرہ دھونا ہے، چہرہ دھونا یہ فرض ہوتا ہے وضو میں. تو چونکہ اب یہاں فرائض کی ادائیگی میں آیا یہ عذر ہے یا نہیں، ٹھیک ہے. تو اب اس کا عذر بننا یا تو تجربے سے ثابت ہوگا. جی اور جی پہلا عرض کیا کہ عام طور پہ تجربہ تو مریض کو نہیں ہوتا، جی جی پہلی دفعہ کسی کا آپریشن ہوا ہوتا ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس کو طبیب، ماہر طبیب، چونکہ دین کا مسئلہ ہے تو اس لیے دیندار ماہر طبیب وہ اس کو کہے کہ اس طرح کرنے سے آپ کی آنکھ میں ضرر پہنچے گا، آپریشن دوبارہ نہ کرنا پڑ جائے، تکلیف بڑھ جائے گی، تو اب اس کی بات مانی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. ورنہ نارمل یہ ہے کہ تھوڑا بہت جھک سکتا ہے سجدہ. بسا اوقات ہر ایک آدمی کے لیے ایسا کہ سجدہ کرنا مضر ہو، تو ہر آپریشن میں شاید ایسا بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے اصل ہے اس کی بات کا اعتبار. ٹھیک تو ہے. دیندار آدمی ہوگا تو وہ ہر ایک آدمی کو یہ نہیں کہے گا تم یہ نہیں کرو، تم وہ نہیں کرو، کیونکہ بسا اوقات ڈاکٹرز حضرات کی بھی کیٹیگری ہوتی ہے. بعض بڑے محتاط ہوتے ہیں شرعی مسائل میں، وہ علماء سے بھی رابطہ رکھتے ہیں، اور علماء سے رابطہ رکھ کے پھر وہ اپنے مریضوں کو شرعی احکام، شرعی حدود کے دائرے میں رہ کر پھر ایڈوائز دیتے ہیں. اور بسا اوقات ایسے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں ہوتی. صحیح. تو اب وہ اپنی طرف سے فوراً کہہ دیتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ایسا نہیں ہوتا. اب جیسے ایک ڈاکٹر سے یہ بات ہوئی کہ جب سرنج جو جسم میں جاتی ہے تو اسی طرح کسی کے کینولا، تو یہ لگا دیا جاتا ہے کینولا. اب کینولے کے اندر اگر کوئی انجیکشن لگائے جی جی تو لگانے کی صورت میں کیا وہ خون باہر آتا ہے نہیں آتا؟ اگر کوئی نمازی یعنی مکلف آدمی بالغ اور اس کے کینولا کسی وجہ سے لگا ہوا ہے، اب اس پہ ہر 2 گھنٹے بعد انجیکشن لگتا ہے، اس کا وضو تھا، تو کینولا میں انجیکشن لگنے سے کیا ایسا تو نہیں ہوتا نس سے کوئی خون واپس باہر نکل آتا ہو، ٹھیک ہے. پھر اندر چلے جاتا ہوں؟ تو یہ کچھ بات مشورہ ہو رہا تھا. تو کہنا ایسا کوئی مسئلہ ہے تو مریض ہے نا، ڈاکٹر صاحب کیا کہنا وہ تو مریض ہے نا، مریض کو تو رعایت ہوتی ہے نا، تو اس لیے اس کا وضو یعنی اب یہ ہے کہ صرف یہ بات ہو رہی تھی کہ خون نکلتا ہے آپ صرف یا اپنا نہیں، یہ صرف میڈیکلی یہ بتائیں کہ میڈیکلی خون پوائنٹ سے نکلتا کہ ہے کہ خون نہیں. نکلتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. فوراً ان کی طرف سے آ گیا کہ بھائی مریض ہے، مریض کے لیے انہوں تو نے آگے حکم شرعی بھی بیان کر حکم دیا. شرعی بھی بیان کر دیا. حالانکہ میں حکم شرعی کی تحقیق کے لیے یہ بات واضح کرنا چاہ رہا تھا ان سے کہ خون نکلتا ہے یا نہیں. ان کی طرف سے فوراً رپلائی بھی آ گیا کہ وضو نہیں ٹوٹے گا، وہ تو مریض ہے. ٹھیک ہے. اب یہ چیز ہمیں کلیئر کرنی ہوتی ہے کہ وضو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا. ان کا کام ہے یہ بتانا کہ خون نکلتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا یہ اہل افتاء کا کام ہے، یہ مفتی صاحبان کا کام ہے. تو جس کا جو کام ہے وہ اس اعتبار سے بتائے گا. تو اس لیے ڈاکٹر حضرات اگر بتاتے ہیں، ماہر ہیں، متدین دیندار ہیں، متقی اور ماہر بھی ہوں، تو ان کا بتانا اور ایک ناتجربے کار ڈاکٹر کا بتانا فرق ہے. اب جیسے روزے کے ایام آئیں گے، بے پرواہی شرعی احکام میں یہ بھی آپ یوں سمجھیں اس میں ڈاکٹر حضرات ہی نشانے پہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. بہت سارا طبقہ ایسا ہے کہ شرعی احکام میں بڑے بے تکے جواب دے کے اپنی علمیت بعض دفعہ جو مریض کے اعتماد دار ساتھی وہ جو ہے نا اس کو مشورے دے دے کر اس نہج پہ لے آتے ہیں کہ وہ نماز ترک کر دیتا ہے یا اصلی اس طرح نہیں کرنا. تو اس میں یہی ہے کہ شرعی مسائل بھی ڈاکٹر حضرات کو بھی سیکھنے چاہیے. ٹھیک ہے. اور مریضوں کو بھی سیکھنے چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی جب وہ کہے کہ آپ کو جھکنے کی اجازت نہیں تو اس سے پوچھ لے بھی کیا جھکنے سے کیا مراد ہے، اگر میں نماز پڑھوں تو کیا اس سے فرق پڑے گا. تو یہ سوالات کرے، دل کو مطمئن کرے کہ نماز کا معاملہ ہے، صرف کہنے پر اعتبار نہ کیا جائے. جزاک اللہ. کچھ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی ہمیں کال سنائیے. صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، میں نارتھ ناظم آباد بلاک بی سے بول رہا ہوں. عرض یہ کرنی تھی، کسی پر اگر سجدہ سہو واجب نہیں تھا یا سجدہ سہو کی ضرورت نہیں تھی تو اب اس نے نماز میں سجدہ سہو کر لیا، ایسی صورت میں کیا نماز میں کوئی حرج آئے گا یا نہیں؟ اور دوسرا یہ عرض کرنی تھی کہ کسی نے اگر جان بوجھ کر نماز میں واجب چھوڑا تو اس صورت میں کیا سجدہ سہو سے تلافی ہوگی یا نماز دہرانی پڑے گی؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نارتھ ناظم آباد سے اسلامی بھائی تھے، ہم سے سوال کیا کہ سجدہ صاحب واجب نہ تھا، احتیاطاً کر لیا. اس میں دیکھیں یہ ہے، ایک ہے کہ کوئی واجب ان کو چھوٹتا ہوا شک پڑ رہا ہے کہ کوئی مجھ سے واجب چھوٹا ہے. اب وہ واجب یاد نہیں آ رہا کہ کنفرم ہو جائے، لیکن ان کو لگ ایسا رہا ہے کہ کوئی واجب چھوٹا ہے،
تو اس صورت میں سجدہ سہو کر لینا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے ٹھیک ہے، کہ اپنے دل کا اطمینان ہو گیا۔ البتہ سجدہ سہو لازم ہوا ہی نہیں تھا، کوئی واجب بھی نہیں چھوٹا، اب پھر بھی کوئی کہتا ہے چلیں احتیاطاً سجدہ سہو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب یہ جو احتیاط ہے یہ غلط ہے صحیح، کہ کوئی واجب چھوٹنے کا کوئی پہلو بھی نہیں آ رہا، کوئی ذہن میں خیال بھی نہیں آ رہا، احتیاطاً سجدہ سہو کرنا یہ منع ہے، فضول مکروہ کہلائے گا، فضول ہے، مکروہ ہے یہ۔ ٹھیک ہے، البتہ اور دوسرا ان کے سوال کا جز تھا کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کوئی جان واجب بوجھ چھوڑا، کر کوئی واجب چھوڑا ہے تو جان بوجھ کے واجب چھوڑنے کی صورت میں کیا سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے اسی پہ غور کر لیں کہ سجدہ سہو، سہو کا معنی ہوتا ہے بھول چوک، ٹھیک ہے، تو کوئی واجب اگر بھولے سے رہ گیا تو اس کی وجہ سے جو نقص آئے گا اس نقص کو دور کرنے کے لیے، اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو لازم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو واجب جان بوجھ کے چھوڑے گا تو سجدہ سہو اس کی تلافی نہیں کر کیونکہ سکتا، اس صاحب کا سجدہ تھا، وہ یہ تو سہو کا جان بوجھ سجدہ کر تھا، چھوڑا، یہ سجدہ قصد نہیں ہے ٹھیک ہے، کہ جان بوجھ کے واجب ماشاء اللہ، چھوڑتے رہو سجدے کرتے رہیں، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو اس نماز کا اعادہ دوبارہ کرنا ہوگا، اور یہ واجب گناہ گار بھی ہوگا، قصداً واجب چھوڑے گا تو گناہ گار بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین صحیح معنوں میں حاصل کرنے، اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔